اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ یوسف کی آیت 105 پر ہیں اور اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں جن پر سے یہ گزرتے رہتے ہیں لیکن یہ ان سے اعراض ہی کرتے ہیں۔ یہ آیت 105 ہے۔ اور کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں جن پر سے یہ گزرتے ہیں لیکن یہ ان سے اعراض ہی کرتے ہیں، یعنی یہ لوگ آسمان کی وسعتوں اور زمین میں سے جن پر سے گزرتے ہیں غور و فکر نہیں کرتے، بار بار دیکھتے ہیں مگر کبھی ان پر غور کر کے سبق حاصل نہیں کرتے۔ یہ بیان ایسے لوگوں کا ہے جو خدا تعالیٰ کی وجود اور اس کی قدرت کے قائل ہی نہیں۔ آگے ان لوگوں کا بیان ہے جو وجود باری تعالیٰ کے تو قائل ہیں مگر اس کی خدائی میں دوسری چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس آیت 105 کی وضاحت ہم ابھی کریں گے، پہلے آگے دیکھتے ہیں۔ سورہ یوسف کی آیت 106 وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا بِاللَّهِ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور ان میں اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے مگر اس طرح کہ وہ شرک بھی کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے مگر اس طرح کہ وہ شرک بھی کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت وغیرہ اوصاف میں دوسروں کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں، جو سراسر ظلم اور جہالت ہے۔ دیکھیے یہ آیت 106 ہمارے لیے بہت زیادہ توجہ کے لائق ہے اور ہم سب کو اس آیت پر بہت ہی زیادہ غور اور خوض کرنے کی ضرورت ہے۔ شرک کا معاملہ ان لوگوں کا تو بالکل واضح ہے جو ایک اللہ کے ساتھ بے شمار معبودوں پر ایمان رکھتے ہیں اور مختلف ناموں سے ان کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ لوگ، ان لوگوں کے شرک کا معاملہ بالکل واضح ہے، بالکل کھلا ہوا ہے، جو ایک اللہ کے ساتھ بے شمار دوسرے معبودوں پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور مختلف ناموں سے ان کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ لیکن جو لوگ خود کو ایمان والا سمجھتے ہیں اور اپنے خیال میں وہ کافی حد تک موحد بھی ہوتے ہیں لیکن بسا اوقات غیر شرعی طور پر وہ بھی کسی نہ کسی قسم کے شرک میں ملوث ہوتے ہیں۔ جو لوگ خود کو ایمان والا سمجھتے ہیں اور اپنے خیال میں وہ کسی نہ کسی حد تک موحد یعنی توحید والے بھی ہوتے ہیں لیکن بہت سے وقت غیر شعوری طور پر وہ بھی کسی نہ کسی قسم کے شرک میں ملوث ہیں۔ اس صورتحال کو سمجھنے کے لیے بڑی گہری سوچ اور بصیرت کی ضرورت ہے، اور ایسی بصیرت اور ایسا علم حاصل کرنا ہر صاحب شعور مسلمان پر فرض ہے تاکہ وہ خود کو اس مہلک اور تباہ کرنے والے گناہ سے بچا سکے۔ یہ صورتحال بڑی گہری سوچ اور بصیرت کی اس سلسلے میں ضرورت ہے، اور ایسی بصیرت اور ایسا علم حاصل کرنا ہر صاحب شعور مسلمان پر فرض ہے تاکہ وہ خود کو اس مہلک اور تباہ کرنے والے گناہ سے بچا سکے۔ دیکھیے ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں یہ بات نقل کی ہے کہ اس آیت کے مفہوم میں وہ مسلمان بھی داخل ہیں جو ایمان کے باوجود مختلف قسم کے شرک میں مبتلا ہیں۔ تفسیر ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں یہ بات نقل کی ہے کہ اس آیت کے مفہوم میں
وہ مسلمان بھی داخل ہیں جو ایمان کے باوجود الحمدللہ جو ایمان کے باوجود مختلف قسم کے شرک کے اندر مبتلا ہیں۔ جی ہاں، مسند احمد میں حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تم پر جس چیز کا خطرہ ہے ان میں سب سے زیادہ خطرناک شرک اصغر ہے۔ ایک تو شرک اکبر ہے، یعنی اللہ کی ذات میں صرف شرک کرنا۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے تم پر جس چیز کا خطرہ ہے ان میں سب سے زیادہ خطرناک شرک اصغر ہے۔ پھر صحابہ کرام کے دریافت کرنے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی دکھلاوا شرک اصغر ہے، ریاکاری شرک اصغر ہے، اپنے سجدے کو لمبا کر دینا اس وجہ سے یہ خیال کر کے کہ فلاں شخص مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ہے دکھلاوا، ریاکاری، شرک، اور یہ شرک اصغر ہے۔ اسی طرح ابن کثیر نے ترمذی کے حوالے سے حدیث نقل کی ہے جس میں غیر اللہ کی قسم کھانے کو شرک کہا ہے، ترمذی کے حوالے سے نقل کی ہے، اور اس حدیث میں غیر اللہ کی قسم کھانے کو شرک فرمایا ہے۔ اسی طرح اللہ کے سوا کسی دوسرے کے نام کی منت اور نیاز ماننا بھی باتفاق امت اور فقہا اس کے اندر داخل ہے۔ اس وضاحت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کی ذات میں شرک کے علاوہ یہ صفت کسی اور راستے سے بھی آ سکتی ہے۔ ایک تو اللہ کی ذات کے اندر صرف شرک ہے، تو یہ جو وضاحت سامنے آئی اس سے بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کی ذات میں شرک کے علاوہ بھی یہ صفت کسی اور راستے سے بھی آ سکتی ہے۔ دیکھیے، شرک کو قرآن مجید نے بدترین گناہ اور سب سے بڑا جرم قرار دیا ہے۔ اس گناہ کی شدت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں، اور اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ سورہ نساء میں شرک سے متعلق ایک ہی آیت 2 مرتبہ لائی گئی ہے۔ سورہ نساء میں ہم پڑھ چکے ہیں آیت 48 اور 116، یہ آیت ایک ہی آیت شرک سے متعلق 2 مرتبہ لائی گئی ہے، اور اس آیت میں شرک کا ارتکاب کرنے والے کے لیے معافی اور مغفرت کے کسی بھی امکان کو سختی کے ساتھ رد کر دیا گیا ہے۔ اس آیت میں شرک کا ارتکاب کرنے والے کے لیے معافی اور مغفرت کے کسی بھی امکان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سختی سے رد کر دیا ہے۔ اس لحاظ سے شرک کی تمام اقسام کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں کہ شرک کی حقیقت اور اقسام قسمیں کیا ہیں، اور ماضی میں شرک کی کیا صورتیں تھیں، اور آج کے دور میں سب سے بڑا شرک کیا ہے، شرک فی الذات کیا ہے، شرک فی الصفات کیا ہے، اور اسی طرح سے شرک فی الحقوق کیا ہے، نظریاتی شرک کیا ہے، سائنس میں یہ شرک کس طرح سے آیا، قوم پرستی، مادہ پرستی اور دولت پرستی کس اعتبار سے شرک کے حصے میں آتی ہے، کون کون سے بڑے شرک ہیں جن میں آج ہمارے ملوث ہونے کا امکان ہے۔ جی ہاں، شرک کے بارے میں یہ تمام تفصیلات جاننا ایک مسلمان بندے کے لیے انتہائی ضروری اور اہم امر ہے۔ اس تفسیر میں ایک ربط اور تعلق ہے، اور یہ سلسلہ ہم دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آیت 103 سے ہی شروع ہو رہا ہے، اور یہ آیت 105 جس کا ہم نے ترجمہ کیا تھا، اس آیت نے تو ہمیں جھنجھوڑ کر ہی رکھ دیا ہے، کیونکہ اس آیت میں یہ بات کہی گئی ہے کہ زمین اور آسمان میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں اور ذرا غور نہیں کرتے، ذرا غور کر کے سبق حاصل نہیں کرتے۔ تو اس آیت 105 نے تو
ہمیں جھنجھوڑ کر ہی رکھ دیا ہے، کیونکہ اس آیت میں یہ بات کہی گئی ہے کہ زمین اور آسمان میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں اور ذرا بھی توجہ نہیں کرتے۔ اس آیت سے مقصد ہمیں ہماری غفلت سے متنبہ کرنا ہے۔ اس آیت کریمہ سے مقصد ہمیں ہماری غفلت سے متنبہ کرنا ہے کہ زمین اور آسمان کی ہر چیز خود ایک چیز ہی نہیں ہے بلکہ ایک نشانی بھی ہے۔ یہ بات غور کرنے کے قابل ہے کہ اس آیت میں ہمیں ہماری غفلت سے متنبہ کرنا مقصد ہے کہ زمین اور آسمان کی ہر چیز، ہر شے خود ایک چیز ہی نہیں ہے بلکہ ایک نشانی بھی ہے جو حقیقت کی طرف ہمارے سامنے اشارہ کر رہی ہے۔ جی ہاں، جو لوگ ان چیزوں کو صرف چیز ہونے کی حیثیت سے ہی دیکھتے ہیں وہ انسانوں کا دیکھنا نہیں بلکہ جانوروں کا سا دیکھنا دیکھتے ہیں۔ درخت کو درخت، پہاڑ کو پہاڑ، پانی کو پانی تو جانور بھی دیکھتا ہے، اور اپنی اپنی ضروریات کے لحاظ سے ہر جانور ان چیزوں کی حقیقت کو بھی جانتا ہے۔ آسمان اور زمین کی ہر چیز کے اندر، ہر چیز میں ایک نشانی بھی ہے، اور یہ نشانی ہمیں ہمارے سامنے حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ جو لوگ ان چیزوں کو، کائنات کی ہر چیز کو صرف ایک چیز ہونے کی ہی حیثیت سے دیکھتے ہیں وہ انسانوں کا سا دیکھنا نہیں دیکھتے بلکہ جانوروں کا سا دیکھنا دیکھتے ہیں۔ جی ہاں، درخت کو درخت، پہاڑ کو پہاڑ، پانی کو پانی تو جانور بھی دیکھتا ہے، اور اپنی اپنی ضرورت کے لحاظ سے ہر جانور ان چیزوں کی حقیقت کو بھی جانتا ہے، مگر جس مقصد کے لیے انسان کو حواس کے ساتھ ساتھ سوچنے سمجھنے والا دل اور دماغ بھی دیا گیا ہے وہ صرف اسی حد تک نہیں ہے کہ آدمی ان چیزوں کو دیکھے اور ان کا مصرف اور استعمال معلوم کر لے اور بس، ایسا نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ آدمی، انسان حقیقت کی جستجو کرے، حقیقت کو تلاش کرے، اور ان تمام نشانیوں کے ذریعے سے اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہستی کا سراغ لگائے۔ اس معاملے میں انسان غفلت برت رہے ہیں، اور یہی غفلت ہے جس نے انسان کو غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ اگر لوگوں نے اپنے دلوں پر یہ تالا نہ لگایا ہوتا تو انبیاء علیہم السلام کی بات کو سمجھنا اور ان کی رہنمائی سے فائدہ اٹھانا اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ تو بہرحال انسان کے لیے یہ لازم ہے کہ انسان حقیقت کی جستجو کرے اور ان تمام نشانیوں کے ذریعے سے اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہستی کا سراغ لگائے۔ اس معاملے میں تمام انسان غفلت برت رہے ہیں، اور یہی غفلت ہے جس نے انسان کو غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ اگر انسانوں نے اپنے دلوں میں یہ تالا نہ لگایا ہوتا تو انبیاء علیہم السلام، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، ان کی بات کو سمجھنا اور ان کی رہنمائی سے فائدہ اٹھانا یہ اتنا مشکل نہ ہوتا۔ تو یہ آیت 105 سے بات سمجھ میں آئی۔ آگے چلتے ہیں آیت 107 کی طرف۔ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ، کیا وہ اس سے بے خوف ہو چکے ہیں کہ آن پڑے ان پر ڈھانپ لینے والی آفت اللہ کے عذاب کی۔ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ، یہ آیت 107 ہے۔ کیا وہ اس سے بے خوف ہو چکے ہیں کہ آ پڑے ان پر ڈھانپ لینے والی آفت اللہ کے عذاب سے؟ غاشیتن کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی آیت میں، او تأتیہم الساعۃ بغتۃ وہم لا یشعرون، یا ان کو یہ ڈر بھی نہیں رہا کہ آ جائے ان پر قیامت اچانک۔ بغتۃ کے معنی آتے ہیں اچانک، اور انہیں اس بات کا احساس بھی نہ ہو، وہم لا یشعرون، اور انہیں اس کا احساس تک نہ ہو۔ اللہ کا اس وضاحت سے مقصد
لوگوں کو چوکنا کرنا ہے، لوگوں کو آگاہ کرنا ہے کہ زندگی کی فرصت کو دراز سمجھ کر، لمبا سمجھ کر، اور موجودہ امن اور خوشحالی کو دائمی خیال کر کے فکر آخرت کو کسی آنے والے وقت کے لیے نہ ٹالو۔ کسی انسان کے پاس بھی اس امر کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کی زندگی کی مہلت فلاں وقت تک یقیناً باقی رہے گی، کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ کب اچانک اس کی اللہ کی طرف سے گرفتاری ہو جائے اور کہاں سے کس حال میں وہ پکڑ لیا جائے۔ اور یہ تو رات دن ہمارے تجربے میں بات آتی ہی ہے کہ فیوچر کا پردہ ایک لمحے پہلے بھی، مستقبل کا پردہ ایک لمحے پہلے بھی ہمیں خبر نہیں دیتا کہ اس کے اندر ہمارے لیے کیا چھپا ہوا ہے۔ لہٰذا کچھ فکر کرنی ہے تو ابھی سے ہی فکر کریں۔ ہم زندگی کے جس راستے پر جا رہے ہیں، جس راہ پر ہم جا رہے ہیں، اس میں آگے بڑھنے سے پہلے ذرا ٹھہر کر ہم سوچ لیں کہ کیا یہ راستہ ٹھیک ہے، اور اس راستے کے درست ہونے کے لیے ہمارے پاس قرآن اور حدیث کی کوئی دلیل موجود ہے۔ اگر ہمارے پاس قرآن اور حدیث کی دلیل موجود ہے تو پھر ہم ٹھیک جا رہے ہیں، ورنہ تو نہیں۔ تو یہ آیت 107 تھی۔ آگے چلتے ہیں آیت 108 کی طرف۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ، میں بھی اور وہ لوگ بھی جنہوں نے میری پیروی کی ہے۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ آیت 108 ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ، میں بھی اور وہ لوگ بھی جنہوں نے میری پیروی کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ میرا راستہ، اس راستے کو اختیار کرنا اور پھر اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، بلکہ میں اپنی پوری بصیرت کے ساتھ، پوری سوچ بوجھ اور پورے شعور کے ساتھ اس راستے پر خود بھی چل رہا ہوں اور اس راستے کی طرف دوسرے لوگوں کو بلا بھی رہا ہوں۔ آگے اسی آیت میں ہے وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اللہ کی ذات پاک ہے اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اللہ کی ذات پاک ہے اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ آگے چلتے ہیں آیت 109 کی طرف۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں بھیجتے رہے آپ سے پہلے رسول مگر مردوں ہی کو بستیوں والوں میں سے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، یعنی جتنے بھی پیغمبر رسول آئے ہیں وہ مردوں میں سے ہی آئے ہیں۔ آگے اسی آیت میں ہے افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو کیا یہ لوگ زمین میں گھومے پھرے نہیں ہیں کہ وہ دیکھتے کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور یقیناً آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کریں، تو کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ وَلَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ، آخرت کی فکر دلائی جا رہی ہے اس سورہ یوسف کے آخر میں۔ آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کریں، تو کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ اگلی آیت 110 ہے حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ، یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، اور لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا، جَاءَهُمْ نَصْرُنَا،
تو ان کو ہماری مدد آ پہنچی، فنجی من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین، بس بچا لیا گیا ان کو جن کو ہم نے چاہا، اور ہمارا عذاب پھیرا نہیں جا سکتا مجرم قوم سے۔ یعنی جب رسولوں کی، پیغمبروں کی امید بھی انتہا کو پہنچ گئی اور لوگ یہ خیال کرنے لگے کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا، کوئی نبی نہیں اور کوئی عذاب آنے والا نہیں ہے، تو پھر اچانک جاءہم نصرنا، تو ان کو ہماری مدد آ پہنچی، فنجی من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین، بس بچا لیا گیا ان کو جن کو ہم نے چاہا، اور ہمارا عذاب پھیرا نہیں جا سکتا مجرم قوم سے۔ آگے چلتے ہیں آیت 111 کی طرف۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، یقیناً ان واقعات میں ہوش مند لوگوں کے لیے عبرت ہے۔ ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدیہ، یہ قرآن ایسی بات نہیں ہے جسے گھڑ لیا گیا ہو، بلکہ یہ تو تصدیق ہے اس کی جو اس سے پہلے موجود ہیں۔ یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو تصدیق انہی چیزوں کی کرتا ہے جو اس سے پہلے کتابیں نازل ہوتی رہی ہیں۔ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یقیناً ان واقعات میں ہوش مند لوگوں کے لیے عبرت ہے۔ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ قرآن ایسی بات نہیں ہے جسے گھڑ لیا گیا ہو، بلکہ یہ تو تصدیق ہے اس کی جو اس سے پہلے موجود ہے۔ اور اس آیت 111 کا آخری حصہ ہے وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور اس میں یعنی قرآن مجید میں ہر شے کی اور ہدایت، ہر شے کی اور اس میں تفصیل ہے ہر شے کی، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی وہ علم جو اس دنیا میں ایک انسان کے لیے ضروری ہے، اور وہ رہنمائی جو دنیا کی زندگی میں اسے درکار ہے اور اس کی وجہ سے کامیابی اس کا قدم چوم سکتی ہے، سب کچھ اس قرآن میں موجود ہے۔ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور اس میں یعنی قرآن میں تفصیل ہے ہر شے کی، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ علم جو اس دنیا میں انسان کے لیے ضروری ہے، اور وہ رہنمائی جو دنیا کی زندگی میں انسان کے لیے ضروری ہے، سب کچھ اس قرآن مجید میں موجود ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ یہ سورہ یوسف مکمل ہو گئی ہے آیت 111 پر۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔